بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. چینل زی نیوز پاکستان کے ساتھ آپ کا میزبان سید فرق عباس نقوی. ناظرین، آج ہم آپ کی ایسی روحانی شخصیت سے ملاقات کرواتے ہیں جو بے شمار لوگوں کو اس وقت تک دم کر چکے ہیں. روحانی شخصیت نے ہمیشہ محبت، بھائی چارہ، امن کا پیغام دیا ہے اور لاکھوں انسان جو ہے نا ان سے فیض یاب ہو چکے ہیں. سید ضیاء القمر سے ہم اس وقت بات کرتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ بتائیں کہ آپ نے کب سے یہ جو روحانیت کا سلسلہ شروع کیا ہوا اور کیوں کا شروع کیا ہے؟ جی شاہ صاحب، یہ اس طرح ہے کہ جی آپ یہ بڑی اچھی بات ہے، آج آپ انٹرویو لے رہے ہیں اور مجھے یہ سعادت جو ہے نا نصیب ہوئی. تو یہ اس طرح ہے کہ یہ میں تقریباً 20 سال سے یہ میں اس کا امراض کا، مرضوں کا، دردوں کا، بیماریوں کا دم کرتا ہوں اور شوگر کے علاوہ ہر مرض کا دم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور فوراً شفا ملتی ہے، فوری. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک تو میرے پاس لوگ آتے ہیں نا دم کروانے کے لیے، تو یہ جو سب سے بڑی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کا تمام امراض کا دم میں موبائل پہ بھی کرتا ہوں. جی جی. مریض بھلے دنیا میں کہیں بھی ہو، پاکستان میں ہو، کسی دوسرے شہر میں ہو یا کسی دوسرے ملک میں ہو، جی، تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کو گھر بیٹھے ہی، جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں ان کو گھر میں بیٹھے ہی شفا ملتی ہے. یہ سب سے بڑا جو موضوع ہے نا یہ جو ہے نا مولا علی مشکل کشا کا، اور یہ ہے جو مجھے جدھر سے یہ عطا ہے، عنایت ہے. تو یہ سمجھیں کہ یہ انہی کی عطا ہے جو پوری دنیا میں گھر میں اپنے گھر میں ہی بیٹھے لوگوں کو شفا ملتی ہے. شاہ صاحب ایک منٹ آپ کا قطع کلامی معاف، یہ مجھے بتائیں کہ آپ گزشتہ سالوں جو سعودی عرب میں کتنا دن یا کتنا عرصہ مقیم رہے ہیں، اس وقت جو آپ کے ساتھ حادثہ پیش آیا اصل میں وہ بیان کریں نا پہلے. جی ہاں جی، یہ بہت اچھا سوال ہے جی. جی. وہ اس لیے کہ پہلے میں عام تھا، جس طرح سارے مطلب دنیا داری کا نظام تھا، تو وہیں پہ میں گیا سعودی عرب میں. مجھے بس چاند موقع مل گیا تو میں سعودی عرب میں چلا گیا. وہاں پہ میں تقریباً 8 سال رہا جی، جس میں سے 2 سال تو میں نے جاب کیا، جی. 2 سال. تو اس کے بعد پھر میں ہاسپٹل میں رہا. تو مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ مجھے اللہ پاک نے موقع دیا. تو میں نے کافی عمرے پہلے بھی کیے ہوئے تھے. تو میں چھٹی آنے والا تھا تو میں نے سوچا کہ یار اور اس کی سعادت لے لوں. تو میں ریاض میں تھا، تو مکہ جو ہے وہ ادھر سے 1100 کلومیٹر ہے. تو میں پھر وہاں سے گیا اور میں نے پھر اس دن اللہ کے فضل و کرم سے عمرے بھی کیے، اور میں نے 7 لوگوں کے نام کا طواف بھی کیا. جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ان کو طواف کا مطلب پتہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح نا میں پھر واپس آ رہا تھا تو میرا پھر ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میں 6 سال وہاں پہ ہاسپٹل میں رہا. ایکسیڈنٹ کیسے ہوا جی آپ کا، یہ بتائیں نا. ہاں، یہ اس طرح ہوا کہ میں ظاہر ہے اتنا پہلے میں نے اللہ کے فضل و کرم سے 28 عمرے پہلے بھی میں نے کیے ہوئے تھے اور حج بھی کیے ہوئے تھے. 1 حج اکبر بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. تو میں بس یہ اپنی چاہت سے، عقیدت سے، تو میں پھر جا رہا تھا عمرہ کرنے کے لیے. واپس آ رہا تھا، تھکا ہوا تھا. جی جی. بہت سارے لوگوں کے نام میں نے طواف 7 لوگوں کے نام کے میں نے طواف کیے اور 2 لوگوں کے میں نے عمرے بھی کیے. جی جی. تو میں واپس جا رہا تھا، خود ڈرائیو کر رہا تھا. تو راستے میں واپسی پہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا. جی جی. اور ایکسیڈنٹ اتنا ہیوی تھا کہ ہائی وے پہ جو لوگ جانتے ہیں ہائی وے کو، ادھر انسان بچتا نہیں ہے. کتنی سپیڈ تھی اس وقت؟ 140 کی سپیڈ ہوگی تقریباً. میں خود ہی ڈرائیو کر رہا تھا. اچھا. تو صبح میں نے جاب پہ جانا تھا، تقریباً 90 کلومیٹر کا سفر رہ گیا. تو پھر مجھے نا پتہ نہیں چلا، اونگ آ گئی. تو جب میری آنکھ کھلی تو سامنے ایک واٹر ٹینکر جو ہے نا ٹرالا، وہ کھڑا تھا بالکل 25 فٹ کے فاصلے پہ. جی جی. تو میں پوری ظاہر ہے اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. اتنا 25 فٹ کا فاصلہ کیا ہوتا ہے، 140 کلومیٹر کی سپیڈ. تو میں پوری زور سے، میرا بریک تک بھی نہیں پہنچ جا سکا. پوری طاقت کے ساتھ میں جا کے نا اس میں ٹرالے میں لگا. جی جی. تو کام تو میرا ہو گیا. پہلے جو ٹکراؤ کے اتنی طاقت سے میں ٹکرایا اس سے. تو ظاہر ہے میں کچھ بھی نہیں، مجھے بس اتنا تھوڑا احساس ہوا کہ یار میں پردیس میں جا رہا ہوں. تو مجھے غم نہیں تھا کیونکہ میں خانہ کعبہ سے آ رہا تھا.
اور مولا علی مشکل کشا کی جائے ولادت بھی ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ بھی بوسے دے کے آ رہا تھا، تو یہ تو میرے پاس بہت بڑا اعزاز تھا، تو اس لیے مجھے اگلا خوف نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے میں فوت ہو گیا وہاں پہ، اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا، تو میں فوت ہو گیا وہاں پہ، میں مطلب جان سے چلا گیا، ایکسیڈنٹ اتنا ہیوی تھا۔ تو اس کے بعد پھر مجھے جو ہے نا یعنی میں جینون جو ہے نا وہاں پہ انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ تو کچھ ہی تھوڑے ہی ٹائم کے بعد مجھے جو ہے نا مطلب ہوش آ گیا، دوبارہ میں اٹھ کھڑا ہوا، اور اس دوران پہ جو میرے ساتھ ہوا وہ بھی میرے اس وقت بھی میرے جو ہے نا ریکارڈ پہ ہے، اور مجھے یاد ہے، کیونکہ مرنے کے بعد میں جب اس طرح مطلب میرا فیصلہ ہو گیا کہ جنت میں اس کو لے جاؤ، تو جنت میں داخل سارا حساب کتاب ہوا میرا، یہ میں واحد اس وقت جو ہے نا واحد دنیا میں ایسا آدمی ہوں جس کا حساب بھی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، تو میرا بھی حساب ہو گیا، تو میرا فیصلہ ہو گیا کہ جس کو جنت میں جو ہے نا جنت کا یعنی میرا فیصلہ ہو گیا۔ تو میں وہاں پہ اندر چند قدم تک اندر چل کے گیا ہوں، ادھر بھی میرے 4-5 لوگ تھے، 4-5 لوگ ادھر تھے میرے، جو مجھے سمجھے وہاں پہ۔ آپ نے ان کی شکلیں دیکھی ہیں؟ نہیں، شکلیں نہیں، وہ نقاب، اس طرح نقاب تھے ان کے، سفید ان کے جو ہے نا کپڑے تھے سارے۔ تو چند قدم یعنی کہہ سکتے ہیں کہ 30-40 قدم میں جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ تو پھر جو ہے نا اس طرح ایک آہٹ ہوئی رائٹ سائڈ سے، یہ دائیں سائڈ سے ایک آہٹ ہوئی، تو جب وہ شخصیت جو ہے نا ہستی اس طرح قریب آئے نا، تو وہ جتنے لوگ ادھر بھی تھے، اتنے بھی جو ادھر تھے 5-6، جو ادھر تھے 5-6 جو مجھے لے کے جا رہے تھے، وہ سارے اس طرح جھک گئے ادب کے ساتھ۔ تو اس ہستی نے میری اس کاندھے پہ ہاتھ رکھا، رائٹ والے دائیں والے، اور مجھے وہاں سے واپس آہستہ 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 مجھے واپس لے آئے، اور وہاں آپ جس طرح سمجھ لیں کہ گیٹ انٹری جنت کی یہاں پہ، تو وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ مجھے فرمایا کہ اب یہاں پہ سب جانتے ہیں، یعنی جنت میں سب جانتے ہیں کہ یا علی مدد کی طاقت کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اب دنیا میں جاؤ اور جا کے بتاؤ یا علی مدد کی طاقت کیا ہے۔ تو مجھے سمجھو زندگی مل گئی۔ تو اس طرح مجھے جو زندگی ہے نا وہ مولا علی مشکل کشا کی عطا کی ہوئی ہے، یعنی میں تو مردہ تھا، تو مجھے مردہ آپ کہتے ہیں، آپ علماء سے سنتے ہیں، حدیثوں میں بھی سنتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا جو ہے نا وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ تو میں اس وقت جو ہے نا یہ آپ سب کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، جو مردہ تھا اور مجھے زندہ کیا انہوں نے، دوبارہ زندگی دے کے مجھے یہاں پہ دوبارہ دنیا میں بھیجا۔ اور اس کا پروف کیا ہے، مطلب پوچھتے ہیں نا لوگ کہ جی کیا ہے جی آپ کو، تو پھر یہ ہے کہ میں جو ہے نا ابھی پہلے والی زندگی میری کچھ اور تھی، اب والی زندگی ہے نا وہ میں مطلب لوگوں کی دکھ دور کرتا ہوں، تکلیفیں رفع کرتا ہوں، بیماریوں کا علاج کرتا ہوں، یہ مولا علی مشکل کشا نے عطا مجھے فرمایا، ماشاءاللہ جی۔ اور مطلب شوگر کے علاوہ کوئی بھی مرض ہے، کوئی بھی درد ہے، بیماری ہے، مثال کے طور پر سر درد ہے، روگ ہے، آدھے سر کا درد ہے، وہ بھی روگی ہوتا ہے، اور پھر گردن کا درد، اور پھر کندھوں کا درد، پرانے درد جس کا مطلب دوائی لے لے کے لوگ جو ہے نا پریشان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر مہروں کا درد، مہروں کا درد بھلے کچھ کس طرح بھی ہے، مطلب مہرہ سلیپ ہو گیا ہے، یا کوئی وین پھنس گئی ہے اس میں، یا کوئی گیپ آ گیا ہے، کسی قسم کا بھی درد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں دم کرتا ہوں، اس کو شفا ملتی ہے۔ اسی طرح پیٹ کے مسائل کا دم کرتا ہوں، اور پھر گردوں کا درد ہے، اور پھر ایک درد جو ہے نا وہ ٹانگ میں ہوتی ہے، اس کو شاید ٹیکا بھی بولتے ہیں، اور وہ ری بھی بولتے ہیں، وہ اس طرح کولے سے نکلتی ہے اور ٹانگ میں جاتی ہے، اور یہ بہت ہی نامراد مرض ہے، یہ مرض اور آدھے سر والی درد جو ہے نا یہ بہت ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کہ میں اس کا دم کرتا ہوں، بھلے دنیا میں کہیں بھی ہو مریض، بھلے پاکستان میں ہو یا اور جہاں بھی ہو دنیا۔ اچھا، پاکستان جو باہر موبائل پہ یعنی میں دم کرتا ہوں، اگر پاکستان کے کوئی باہر بندہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ آپ سے علاج کروانا چاہتا ہے روحانی، تو آپ کس طرح کرتے ہیں؟ ہاں، وہ مجھ سے رابطہ کرے، نمبر میرا جو ہے نا وہ اس میں نمبر بتائیں اپنا، ٹھیک ہے نا، اور نمبر میرا 0376150141، دوبارہ ریپیٹ کر دیں، یہ 0376150141 یہ ہے، اور دوسرا نمبر جو میرا واٹس ایپ والا ہے وہ ہے 0333531531 0731۔
दोबारा शाह साहब ज़रा रिपीट कर दें, क्योंकि हमारे नाजरीन बड़ी दूर दूर से आपको देख रहे हैं। जी जी। तो लिहाजा आप दोबारा जो है ना व्हाट्सएप का नंबर भी दोबारा रिपीट कर दें और मोबाइल का नंबर भी। हाँ, 0376 0300 पूरा 76 15 141, ये नंबर है मेरा उसका, हाँ व्हाट्सएप का, जैज़ का। और व्हाट्सएप का जो नंबर है वो है 0333 531 0731, ठीक है ना, ये मेरा नंबर है। और टाइम जो है ना वो मेरा टाइम है शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। रात 10 बजे तक। तो मर्ज जो है ना वो भले कुछ भी हो, टांग का हो, घुटने का हो, और मतलब पेट का हो, या बच्चों के मसाइल हों, या कुछ ख़वातीन के भी मसाइल हैं, उनका भी मैं दम करता हूँ। यानी शुगर के अलावा कुछ भी प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला ने शफा की हुई अता की हुई है, और शफा भी फिर फौरी है। शाह साहब, मैं आपसे ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि जो बाहर बंदे बैठे हुए हैं, जी जी, उनको आप मोबाइल पे कैसे दम करते हैं, वो तरीका बताएं हमें। हाँ, वो तरीका इस तरह है कि मतलब मुख्तलिफ अमराज जो है ना वो मर्ज़े हैं, तो उनका तरीका मैं अभी जो है ना, अभी फिर मैं आपको सर का एक दिखा देता हूँ कि सर का कैसे करना। अगर सर में दर्द है तो ये मोबाइल मुझे अपना दे दें जी, ठीक है ना। ये देखें जी, ये मोबाइल ये है, ये जो सा हम लगाते हैं कान को, ये सुनने के लिए, ठीक है ना। तो फ़ोन मुझे करेगा तो आधा गिलास अपने पास पानी का रख लेना है, और फिर मैं उसको बताऊंगा कि जी आप इसको ये वाला हिस्सा सुनने वाला स्पीकर ऑन नहीं करना, इसको इस तरह पूरे सर के ऊपर इस तरह घुमाना, इसको पूरे सर के ऊपर, यही वाली स्पीड जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये इस तरह पूरे सर के ऊपर इसको ये देख रहे हैं, तसल्ली से आप देख लें, इसको पूरे सर के ऊपर आपने इसको आप फेरते जाना है जब तक मैं दम कर रहा हूँ। तकरीबन 6-7 मिनट लगते हैं। तो जब मेरा दम मुकम्मल होगा, आप इसको मोबाइल को उतारेंगे तो अल्लाह के फजल करम से आपकी दर्द खत्म हो चुकी हो, माशाल्लाह। तो ये अल्लाह ने अता किया है। और एक और सवाल है शाह साहब जो मुझे करते हैं, हाँ जी, वो ये करते हैं कि जी ये कैसे हो गया, जी 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 आपको दोबारा दुनिया में कैसे भेज दिया। जी जी। तो ये मेरे लिए बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है कि मैं इसका भी बता दूं। वो इस तरह है कि जब मेरा एक्सीडेंट, जब मुझे ऊँग आई हुई थी, मैं ड्राइविंग कर रहा था, 140 किलोमीटर की स्पीड पे मैं आ रहा था, तो जब मुझे ऊँग आ गई, ज़ाहिर है मैं उम्रे इतने अदा किए, थका हुआ था, तो ऊँग आ गई। तो जब मेरी आँख खुली तो ट्रेलर जो है ना, वाटर टैंक, वो सामने 25 फुट के फासले पे था। तो वहाँ से इतना फासला था कि पलक भी नहीं जब सकता था आदमी, और मेरे मुंह से निकला या अली मदद, सिर्फ मेरे मुंह से ये मेरे आखिरी अल्फाज जो थे ना, या अली मदद थे। एक्सीडेंट इतना भरपूर और ताकत में था कि मैं तो फिर ज़ाहिर बचने का तो मेरा कुछ बचन वाला तो बात ही नहीं थी ना। जी, मैं तो जैनुन जो है ना फौत हो गया। शाह साहब, तो ये वजह है कि मुझे जब फिर मेरा आखिरी अल्फाज थे चूँकि, तो मैं जब मर गया तो फिर मौला अली मुश्किल कुशा ने मुझे वो जो मैंने आखिरी लफ्ज़ बोले थे, या अली मदद, मरने से पहले, तो उसी के वसीले से मुझे तो मौला ने दोबारा जिंदगी अता की है। शाह साहब ये है, और मुझे साथ में ये अता किया है अभी रूहानियत। शाह साहब, आपसे ये बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने गुज़श्ता जो साल आपने ना रूहानी कैंप लगाया था ना समुद्री रोड पे, जी जी, तो हमने देखा, हमारे चैनल ने भी देखा, हमारे दोस्तों ने भी देखा, बेशुमार हज़ारों लोग आपके पास दम करवाने के लिए आए। जी जी। और जितने भी हमने उनका इंटरव्यू किया लोगों का, कि माशाल्लाह वो कह रहे जी कि हमें ना मौके पे ही आराम आ गया। जी जी। तो आप अभी रिसेंटली आप कश्मीर इलाके से होके आए हैं, वहाँ भी आपने लोगों को इलाज किया है। जी जी। अब तक आप कितने लोगों का इलाज कर चुके हैं रूहानी? 20 साल में तकरीबन मैं जो है ना वो मुझे ज़ाहिर है, मैं ये तो पहले ही दफ़ा